قرہ عبداللہ کے نام، میں عبداللہ کو قربان کروں یا 20 اونٹوں کو؟ قرہ عبداللہ کے نام، 30 اونٹ 40 اونٹ۔ جب 100 اونٹ کی نیت کی گئی تو اس وقت قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی دی اور عبداللہ ذبیح اللہ کہلوائے، اللہ کے نام سے قربان ہونے والے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیح ہونے والوں کے بیٹے۔ تو نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا ہاں میرے اجداد میں سے 2 ذبیح اللہ تھے، ایک اسماعیل ذبیح اللہ تھے اور ایک میرے والد عبداللہ ذبیح اللہ تھے۔ اب اس عبداللہ پر یہ آزمائش تھی۔ تیسری آزمائش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، ان کا نام تھا آمنہ، مدینہ طیبہ کی رہنے والی تھیں اور قبیلے کا نام تھا بنی زہرہ۔ جب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی شادی کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں بنی زہرہ میں سے رشتہ لینے کا خیال آیا، چنانچہ وہ اپنے بیٹے کے لیے گئے اور آمنہ کا رشتہ پسند کیا اور لے کر آئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ بچہ بھی جوان تھا اور بچی کی بھی ابتدائی جوانی کی عمر تھی، شادی ہو گئی۔ ابھی 6 مہینے میاں بیوی دونوں گھر میں اکٹھے رہے کہ اتنے میں ایک قافلے نے شام تجارت کا سفر کرنا تھا۔ تو عبداللہ کی نیت بنی، اب تو میں شادی شدہ بھی ہو گیا، مجھے چاہیے میں کوئی تجارتی سفر کروں، جو اس میں سے بچے گا تو گھر کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ عبداللہ نے تجارت کی نیت کر لی۔ آمنہ کے لیے یہ بڑی غمناک خبر تھی کہ 6 مہینے شادی کو ہوئے اور ابھی خامن کی جدائی، اور اس زمانے کے سفر کوئی مہینہ 15 دن کے نہیں ہوتے تھے، مہینوں کے سفر ہوتے تھے، لمبی جدائی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ جب عبداللہ رخصت ہونے لگے تو اس وقت آمنہ امید سے بھی تھی، غم سے بھی تھی۔ ان کی غم نمناک آنکھوں کو دیکھ کر عبداللہ نے کہا ان کا دل رکھنے کے لیے کہ دیکھیں میں سفر میں جا رہا ہوں، میں آپ کو بہت مس کروں گا، آپ مجھے بہت یاد آؤ گی، اچھا میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ جب قافلہ واپس لوٹ کر آئے گا تو تم جب خبر سن لینا تو بن سنور کے تم آ کے دروازے کے اندر کھڑی ہو جانا، میں جیسے ہی دروازے پہ پہنچوں تم مجھے اہلم وسالہ کہنا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ اصل میں تو عبداللہ ان کے غم کو تھوڑا کم کرنا چاہتے تھے، تو بیوی نے وعدہ کر لیا میں آپ کا انتظار دروازے کے قریب آ کر کروں گی جب آپ واپس آئیں گے۔ عبداللہ چلے گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ تجارتی سفر بہت اچھا رہا۔ مکہ مکرمہ سے پہلے مدینہ جاتے تھے، مدینہ سے آگے شام جاتے تھے، اور واپسی پر پھر مدینہ آتا تھا، پھر مکہ مکرمہ۔ جب یہ لوگ سفر سے واپس آ رہے تھے تو سفر میں حضرت عبداللہ بہت بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، طبیعت کمزور ہو گئی۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں چونکہ سسرال تھا تو بنی زہرہ والوں نے کہا کہ بھئی اس حالت میں سفر تو بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے، تو آپ عبداللہ کو ہمارے پاس چھوڑ دو، ہم ان کا علاج معالجہ کریں گے، خدمت کریں گے، صحت مند ہوں گے تو پہنچا دیں گے۔ چنانچہ باقی قافلہ 2-4 دن قیام کے بعد مکہ مکرمہ چل پڑا اور حضرت عبداللہ وہی مکہ مکرمہ میں رہ گئے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو مکہ مکرمہ کے اندر ایک خوشی تھی، ہر گھر کے اندر عورتیں خوش تھیں، بچے خوش تھے کہ ہمارے میاں آ رہے ہیں، ہمارے ابو آ رہے ہیں۔ جب قافلے کے پہنچنے کی خبر ملی تو بی بی آمنہ بھی خوش ہوئی، نہائی، اچھے کپڑے پہنے، چاہتی تھی کہ میں دروازے کے قریب جا کر اپنے خامن کا استقبال کروں، میں اپنا وعدہ پورا کروں۔
لیکن دروازے کے قریب کھڑے اتنی دیر گزر گئی، حضرت عبداللہ آتے ہی نہیں تھے۔ پتہ کروایا کہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا جی قافلے کے سب لوگ تو گھروں کو چلے گئے، پیچھے تو کوئی نہیں بچا۔ پتہ کروایا کہ کہاں ہیں حضرت عبداللہ؟ اطلاع ملی وہ بیمار تھے، مدینہ طیبہ رہ گئے اور آ نہیں سکے۔ بی بی آمنہ کے لیے یہ بہت غم کی خبر تھی کہ جس خاوند کی انتظار میں اتنی دیر کھڑی رہی وہ ابھی بھی گھر نہیں پہنچے۔ چنانچہ قریب کے رشتہ داروں نے سوچا کہ ہم جاتے ہیں مدینہ اور حضرت عبداللہ کو واپس لے کر آتے ہیں، مگر اللہ کی شان کچھ اور چاہتی تھی۔ ان لوگوں کے جانے سے پہلے حضرت عبداللہ کی وہاں مدینہ طیبہ میں وفات ہو گئی۔ جب وفات ہوئی حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی، بی بی آمنہ کی عمر 16 سال تھی، اور ابھی چند مہینے ان کو امید کے گزرے ہوئے تھے، حاملہ بھی تھی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، جس لڑکی کی عمر 16 سال ہو اور وہ حاملہ بھی ہو، اس کے اپنے خاوند کے وفات ہونے کی اطلاع ملے، اس کے دل پہ یہ کتنا بڑا غم ہوا کرتا ہے۔ بی بی آمنہ کی آزمائش بہت بڑی تھی، بہت بڑی تھی، چنانچہ وہ غمزدہ تھیں، آنکھوں میں سے آنسو آ رہے تھے، خاوند بھی جدا ہو گیا، اور 16 سال کی عمر میں بیوہ، شادی کے بعد چند مہینے ہی خاوند کے پاس رہنے کا موقع ملا، تو 3 قریبی رشتہ داروں کے اوپر آزمائشیں آئیں، ایک دادا پر، دوسری والد ماجد پر، اور تیسری والدہ کے اوپر۔ 3 پر آزمائشیں آنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ بی بی آمنہ امید سے تو تھی صحیح، وہ بڑی حیران ہوتی تھی کہ اب مجھے 7 مہینے مکمل ہو چکے، نہ مجھے ابکائی آئی، نہ مجھے کوئی اور علامت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ کنفرم تھا کہ بطن میں بچہ پرورش پا رہا ہے۔ مگر جو عام عورتوں کو علامات محسوس ہوتی ہیں نا، کھانا اچھا نہیں لگتا، طبیعت اچھی نہیں رہتی، ان کو ان میں سے کوئی علامت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مگر ایک تو چیزیں وہ اور بھی نوٹ کرتی تھی کہ جب بی بی آمنہ چلنے لگتی تو درختوں کی ٹہنیاں ان کی طرف جھک جاتی تھیں، ایسے لگتا تھا کہ ٹہنیاں بھی جھک کر بی بی آمنہ کو سلام کر رہی ہے۔ کبھی کبھی وہ یہ بھی دیکھتی کہ رات کے وقت میں وہ اپنے گھر سے نکلی بیت اللہ جانے کے لیے تو آسمان کے ستارے قریب آ گئے، یوں لگتا تھا کہ آسمان کے ستارے بھی ان کو سلام کر رہے ہیں۔ مگر ایک بات بڑی پکی تھی، وہ یہ کہ گھر کی ضرورت کے لیے جب وہ زمزم بھرنے کے لیے جاتی تھی تو زمزم کا پانی عام طور پر تو نیچے ہوتا تھا، جب بی بی آمنہ وہاں پہنچتی تو پانی بالکل کنارے کے قریب آ جاتا تھا، ان کو ڈول ڈال کر کھینچنا نہیں پڑتا تھا، وہ اوپر سے ہی پانی لے لیتی تھی۔ یہ بات اتنی تھی کہ اور مکہ مکرمہ کی لڑکیاں بھی پانی بھرنے جاتی تو وہ بی بی آمنہ کو پکڑ کے کھڑا کر دیتی، آمنہ آپ نہیں لو، پانی اوپر ہے، ہمیں بھر لینے دو، پھر پانی نیچے ہو جائے گا۔ تو بی بی آمنہ بھی یہ تمام علامات محسوس کرتی اور ان کو بھی فیل ہوتا کہ میرے بطن میں جو بچہ ہے لگتا ہے کوئی بڑا بابرکت ہے، لیکن ظاہر میں میاں فوت ہو چکے تھے، گھر کے اندر خرچے کی کمی تھی۔ اب ایک سرخ ستارہ آسمان کے اوپر چمکنے لگا۔ پہلی کتابوں میں ایک نشانی بتائی گئی تھی کہ جب نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے آنے سے پہلے سرخ ستارہ چمکے گا۔ جب سرخ ستارہ چمکنا شروع ہوا تو جو یہودی اہل کتاب تھے ان کے گھروں کے اندر تو غلغلہ مچ گیا کہ اب اس نبی کے پیدا ہونے کے وقت قریب ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے تو مدینہ طیبہ میں جتنی عورتیں امید سے تھیں ان کا پتہ کروایا،
پھر یہ پتہ کروایا کہ کس کے ہاں بچے کی ولادت قریب ہے. پتہ چلا کہ سینکڑوں عورتیں حاملہ، مگر ابھی تو سب کو کئی مہینے باقی ہیں. تو پھر انہوں نے مکہ مکرمہ میں پتہ کروایا. ان کو پتہ چلا کہ بنو ہاشم میں عبد المطلب کے بیٹے کے ہاں جو بیوی تھی وہ امید سے ہے اور ولادت بھی قریب ہے، کیونکہ ان کا نسبہ بنو اسماعیل سے ملتا تھا. اس پر ان یہودیوں کے دل کے اوپر بڑا غم ہوا، مگر اللہ تعالیٰ کو جو مقصود تھا وہی ہو کر رہا. جس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہونی تھی، گھر کے اندر چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. بی بی آمنہ کے گھر میں تنگ دستی ظاہرہ اتنی تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صبح سحری کے وقت ہوئی. سحری کے وقت ولادت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں، رات کا اندھیرا جب چلا جاتا ہے تو صبح کی سفیدی آ جاتی ہے. یہ مہمان ایسے دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ آج کے بعد ظلم اور شرک کی رات ختم ہو جائے گی اور اب دنیا کے اندر ایمان کا اجالا آ جائے گا. کچھ علامتیں اور بھی تھی. ایک تو یہ کہ فارس کا جو بادشاہ تھا اس کے محل کے، کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے. تو تعبیر پوچھی. انہوں نے کہا جی کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو آپ سے تخت و تاج لے گا، لیکن 14 نسلوں کے بعد وہ بڑا خوش ہو گیا. حالانکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد اس کے جو جانشین بنیں گے وہ تھوڑے تھوڑے عرصے میں مرتے جائیں گے. عثمان غنی لانوں کے زمانے میں اللہ رب العزت نے یہ علامت بھی پوری کر دی. ایک اور بات ہوئی کہ کسرا نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے گھوڑے ہیں اور ان گھوڑوں کو اونٹوں والے لوگ جزیرے عرب سے باہر نکال رہے ہیں. تو تعبیر دینے والے نے تعبیر دی کہ عرب لوگ اتنے مضبوط بن جائیں گے کہ یہ باہر سے جانے والی طاقتوں قوتوں کو واپس دھکیل دیں گے.